بہت موتیں ہوئی نا. اچھا یہ موتیں ہوتی کیوں ہیں؟ ادھر دیکھو. اچھا پرندے بھی مرتے نا، پرندے. آپ نے کبھی کبوتر کی لاش نہیں دیکھی ہوگی، نیچرل موت ڈیڈ، یعنی کبوتر جو ہے وہ بیماری سے نہیں مرتا ہے مگر اس کی لاش نہیں دیکھی ہوگی. کوئی تار پہ بجلی کے تار سے مر گیا، کسی شکاری نے مار دیا تو ملے گا. کوے کی لاش نہیں ملے گی، کہاں چلا جاتا ہے؟ حالانکہ بیماری سے مرتے ہیں. امام جعفر صادق سے پوچھا یہ پرندے چلے کہاں جاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جب یہ موت ان کا وقت قریب ہوتا ہے نا تو اللہ انہیں الہام کر دیتا ہے، ان کے دل میں یہ اپنی اپنی جگہ پکڑ لیتے ہیں، وہیں مر کے وہیں ختم ہو جاتے ہیں. مگر یہ راز کھلا نا، مگر آگے امام جعفر صادق نے فرمایا مگر انسان مرتا ہے تو میلے لگتے ہیں، جنازہ پڑھو. کیوں؟ چونکہ انسان مرے گا تو انسان کے لیے عبرت بنے گا. پرندے نہیں بنیں گے، انسان بنا گا. مگر ہمارے لیے تو نہیں بنتے نا. قبرستانوں میں ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، ارے جلدی چلو یار. میں نے دیکھا لوگوں کو جلدی کرتے ہیں. ایک صاحب کی خبر آئی، میں نے ادھر دیکھیں، ایک صاحب کی خبر آئی انہیں کینسر ہو گیا. میں اچھا کہنے لگے ان کے گھر والوں نے اللہ پہ چھوڑ دیا. کہاں پہ چھوڑ دیا؟ چھوڑ دیتے نا اللہ پہ، اللہ اللہ بنا کے تو اللہ بنا. تو میں نے معلوم ہے کہ ایسا جملہ کہا کہ میں اپنے جملے پر کئی دن تک پریشان ہوں. میں نے کہا یار جن کے لیے اللہ کو چھوڑا تھا انہوں نے اللہ پہ چھوڑ دیا. کیا لفظ کہے؟ جن کے لیے اللہ کو چھوڑا تھا انہوں نے اللہ پہ چھوڑ دیا. ارے اللہ کس کے لیے چھوڑا؟ بچوں کے لیے، بیوی کے لیے. غوث پاک فرماتے ہیں ایسے گھر بناتا ہے جسے برت نہ سکے گا، ایسی امیدیں کرتا ہے جو مل نہ سکیں گی. عبداللہ بن مبارک، ادھر دیکھو بھائی، انتقال ہونے والا ہے تو ماں رو رہی ہے. کیا ہو رہا ہے؟ ماں. عبداللہ بن مبارک کی ماں رو رہی ہے، بیوی بھی رو رہی ہے، بچے بھی رو رہے ہیں. ماں سے پوچھا امی تیرے بچے تو اور بھی ہیں، میرے علاوہ اور بھی تو بچے ہیں تیرے، اتنا کیوں روتی ہے؟ تو ماں بولی اور بچے ہیں اور بیٹے ہیں مگر تیری طرح خیال کوئی نہیں رکھتا. اچھا اس وجہ سے رو رہی؟ کہا. بیوی سے پوچھا تو کیوں رو رہی؟ کہنے لگی میں بیوہ کہلاؤں گی، پہلے عبداللہ بن مبارک کی بیوی کہلاتی تھی، بڑا وقار تھا، تیری موت کے بعد وقار ختم ہو جائے گا. بچے سے پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے ابا اب آپ انتقال کر جائیں گے، ہماری شادی نہیں ہے، باپ کے بغیر شادی کہاں اچھی لگتی ہے، شادی تو باپ ہی بہتر کرتا ہے. عبداللہ بن مبارک چیخ مار کے روئے. ماں نے کہا بیٹے موت کا غم ستا رہا ہے؟ کہا نہیں ماں، افسوس ہو رہا ہے کہ میں سوچتا تھا میری ماں میرے لیے رو رہی ہوگی مگر تو میری اچھائی کے لیے رو رہی ہے. میں جو تیرا خیال رکھتا ہوں اس کے لیے رو رہی ہے، میرے لیے تو نہیں رو رہی. بیوی وقار کے لیے رو رہی ہے، بچے اپنے شادیوں کے لیے رو رہے ہیں. جس رب کو میں نے چھوڑ دیا، جس رب کے میں قریب سجدوں سے غافل رہا، جو میرا اصل جس سے خلوص کا رشتہ تھا اللہ اس کے رسول سے، وہ رشتہ میں نے تمہارے لیے کمزور کیا اور تم آج مجھ سے اس وجہ سے رو رہے ہو. میرے لیے تو کوئی نہیں رو رہا. یار کوئی کس کے لیے روتا ہے؟ کوئی روتا ہے کسی کے لیے؟ ایک جنازہ ایک گھر سے نکل کے گیا تھا، ایسے رو رہے تو لوگ، میں کہا یار ایسا لگے گا یہاں تو کچھ سکون ہی نہیں ہوگا. 15 دن کے بعد میں گیا تو قہقہے بلند ہو رہے تھے. ایک جگہ جنازے میں بچے رو رہے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے باپ مر گئے تھے. اوہ کیسا دل دکھا تھا میرا، بڑے رو رہے تھے. میں نے بچوں کو بار بار گود میں لیا، اللہ تعالیٰ مالک. کچھ دنوں کے بعد دیکھا وہی بچے فلم دیکھ رہے تھے. 8 دن کے بعد انہیں باپ یاد نہیں آتا. یہ تو جنازے کو غسل کوئی دیتا ہی نہیں، قریب ہاتھ ہی نہیں لگاتا. ہم نے کہا بھئی ہاتھ لگا دو یار. کہنے لگے نہیں وہ ڈر لگتا ہے، اور موبائل پہلے نکال کر ظلم یہاں تک ہے کہ ایک انگوٹھی 100-150 روپے کی وہ بھی کھینچ لیتے ہیں. اس دنیا سے محبت کرنے چلے جائیں، ایک انگوٹھی تک چھین لیتے ہیں. میں نے کتنے غسل اپنے ہاتھ سے دیے. حضور فرماتے ہیں جب غسل دینے کے لیے ہاتھ بڑھاتا نا غسال، تو وہ غسل جب دینے کے لیے ہاتھ بڑھاتا تو وہ کہتا ہے یار آرام سے، ذرا آرام سے ہاتھ لگا، تیرے ہاتھ لگانے سے تکلیف بڑی ہوتی ہے. یار جن کے پوسٹ مارٹم ہوتے ہیں انہیں کتنی تکلیف ہوتی ہے. یار کرونا میں لوگ مرے، کرونا میں ایسے ہی باڈی ڈال دی گئی، ایسے ہی نہ کسی نے نلایا ہے، کسی نے کف دی. یار ہمیں تو کچھ نہیں ہوا، اللہ کا شکر ادا کرتا.
مگر عبرت کے لیے تو بہت بڑی بات تھی نا. جنازے نکل کے چلے گئے مگر ہم پہ ایسا نہ ہوا. میتوں کو دفن کر دیا. برسات میں ہمارے بزرگوں کی قبروں میں پانی چلے گئے. ایک قبرستان سے گزر رہا تھا ابھی برسات کے مہینے تو پانی بھر رہا تھا قبر. میں جانتا تھا اس کو. میں نے کہا یار تو جو گھر بنا کے گیا نا اس گھر میں تو بڑے آرام سے لوگ رہ رہے ہیں, مگر یار تو ہے تیری قبر میں پانی گھسا ہے, کوئی دیکھنے نہیں آیا. دیکھ میں تیرا پڑوسی ہوں, میں آ گیا مگر اور کوئی نہیں ہے. کتنے جنازے نکل گئے, کتنی تکلیفیں ہم نے دیکھ لی. سرکار خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں, آج تو قبرستان میں ہنستے ہیں نا لوگ, یہ جو ہنستے ہیں دنیا کی باتیں کرتے ہیں, سن لیں میری بات, ان تک پہنچا دو یہ پیغام میرا. یہ جو قبرستانوں میں ہنسنے والے انہیں بتاؤ. غریب نواز فرماتے ہیں میرے شیخ عثمان ہارون نے کہا قبرستان میں جاؤ کچھ تمہیں سیکھنے ملے گا. معین الدین جاؤ. کہتے میں گیا تو ایک بزرگ تھے, ان کی سانس کے آنے جانے سے احساس کر رہا تھا یہ زندہ ہے, باقی زندگی کوئی علامت نہیں تھی, بالکل کمزور لیٹے تھے. میں نے پوچھا بابا کب سے لیٹے ہو, کب سے بیٹھے ہو قبرستان میں؟ کہنے لگے بیٹے معین الدین 18 سال ہو گئے. کہتے ہیں میں نے پوچھا بابا کیوں قبرستان کے ہو کے رہ گئے؟ کہنے لگے اس وجہ سے میں دوستوں کے ساتھ اس قبر کے برابر میں بیٹھا تھا, یہاں قبر تھی. کہا پھر کہ ہم لوگ آپس میں ہنس رہے تھے قبرستان میں. کیا کر رہے تھے؟ ہنس رہے تھے. کہتے کوئی بات پہ قہقہا لگا نا تو برابر والی قبر سے آواز آئی, کیا تم جو ہنس رہے ہو نا اگر میرا حال دیکھتے تو کبھی نہ ہنستے. قبر سے آواز آئی. کہتے ہیں میں انسان تھا, مکھی نہیں بیٹھنے دیتا تھا اپنے منہ پر, مگر میرے ناک میں اور منہ میں کیڑے چل رہے ہیں, میرے بال میرے جسم سے الگ ہو گئے. اندھیری قبر جیسی میں نے دیکھی, یا اللہ میرے آقا فرماتے ہیں میری نظر میں سب سے خطرناک جگہ قبر ہے. غریب نواز کہتے ہیں, وہ بزرگ کہتے ہیں اس آواز کا ایسا خوف ہوا کہ میں نے قسم کھائی اب یہاں سے جاؤں گا. جب آنے قبرستان میں تو پھر جا کے کیا فائدہ ہے, جا کے کیا فائدہ ہے. کہتے ہیں غریب نواز وہ اتنا روتے تھے کہ ان کی کھال یہاں کی گل چکی تھی. ہم کبھی روئے مگر رویا کرو. سرکار ابوبکر صدیق فرماتے ہیں جس سے رونا نہ آئے نا وہ بھی تنہائی میں رویا کرے. کہا پھر کہ جو رونے والوں پہ اللہ کرم کرتا ہے وہ رونے والے منہ بنانے والے کو بھی کر دیتا ہے. سجدوں میں رویا کرو, اللہ سے کہا کرو میرے رب موت سے پہلے توبہ کی توفیق دے دے, پروردگار دے دے توفیق موت سے پہلے.